بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ اسلام کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو میاں بیوی نے مباشرت کے وقت کیا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ توتلا اور اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یعنی میاں بیوی کی حقیقت اسلام میں ایک دوسرے کے لباس کی طرح بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں کے تعلق کے بہت سارے پہلوؤں میں سب سے اہم پہلو ان کا جنسی تعلق ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے شادی کے موقع پر اس بارے میں رہنمائی مقصور نظر آتی ہے۔ شرم و حیا کے سبب کوئی بھی بزرگ نوبیاتا جوڑے کو اس حوالے سے کسی بھی رہنمائی سے گریز کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی شدہ جوڑے کی جنسی زندگی آغاز ہی سے مخمصے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کو جنت کی لذتوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی فرمانے لائی ہے کہ تم جیسے چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، یعنی اس تعلق کے حوالے سے آزادی بھی فراہم کر دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرعی حدود و عیود کا بھی تعین کر دیا، جس کا جاننا میاں بیوی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ مباشرت کے عمل سے قبل باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے شیطان اس عمل سے قبل میاں بیوی کے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو میاں بیوی کی قربت کے اس عمل میں شیطان ایک تیسرے فریق کی صورت میں ان دونوں کے درمیان موجود رہتا ہے۔ قرآن مجید نے عورت کو مرد کی کھیتی اس لیے قرار دیا ہے کہ مباشرت کا یہ عمل نئی نسل کی پیدائش کا وسیلہ ہوتا ہے، لہٰذا اس موقع پر احکام خداوندی کو مد نظر رکھنا مقصود ہونا چاہیے، تاکہ پیدا ہونے والی نسل بہترین انسان کی صورت میں پیدا ہو۔ اسی سبب جماع کے بعد گفتگو سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر اس دوران بات چیت کی جائے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کے توتلے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس طرح جماع کے وقت شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اس صورت میں پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش اندھے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، مگر ایک دوسرے کے سامنے مکمل برہنہ ہونے سے بھی اجتناب برتنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ برہنگی کی حالت میں مباشرت کرنے کی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بے حیا ہوگا۔ احکام الہی کی بجاوری ہم سب پر واجب ہے، اور جب معاملہ اگلی نسل کی پیدائش کا ہو تو اس کی نزاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس بات کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے کہ اس بارے میں تعلیم عام کی جائے اور میاں بیوی کو اس عمل سے آگاہ کیا جائے کہ مباشرت کے عمل کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی اسلامی ویڈیو؟ ہمارے چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔